تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے، دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ ایک چارٹ ہے اس جسم کا، اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا، روح باقی رہتی ہے، جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ اس کی غذا دو چیزیں ہیں، وطور سینین وہذا البلد الامین، وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، یعنی جہاں تورات اتری، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا۔ تو دو جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ان کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری، اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا۔ اب جیسے غذاؤں میں تو دو چیزیں ذکر کی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے، پھل بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی، ہر شے کھاؤ، اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ، لیکن احتیاط سے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ، ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا، دو وقت کبھی نہیں کھایا، اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے، اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے۔ تو دو چیزیں طور سینین اور بلد الامین، اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں۔ طور سینا میں تورات اتری، اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے، تو تورات آ گئی قرآن میں۔ والمائدۃ مکان الانجیل، اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے۔ والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں۔ وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے۔ دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غذا ہے۔ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی، ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شک سے بالا تر ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ دوسری چیز جس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، اور تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت، اور اس کے فرائض کا ادا کرنا۔ اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے، 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں، آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، آپ 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو ان کا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو، کہ پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا۔ کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے۔ تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے۔ پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی۔ جوانی میں فوت ہو گئی، 40 سال کی عمر میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے، اور کسی کو بتانا نہیں۔ تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو۔ ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی، 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے، اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت کے دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے۔ کربلا قائم ہے اور انسانی تاریخ میں ایسے ظلم و ستم کی پہلی اور آخری داستان لکھی جا رہی ہے، اور زمین آسمان یہ منظر پہلی اور آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ زہیر سے فرمایا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، تھوڑی دیر یہ جنگ روکی۔ تو انہیں آگے بڑھ کر کہا کہ تھوڑی دیر کے رک جاؤ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، تمہیں قتل کریں گے ہر حال میں۔ انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں قتل کریں گے۔ ان کا قتل تو ہونا ہی ہے، نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ تو آدھوں کو فرمایا نماز پڑھو اور آدھوں کو کہا تم جنگ کرو۔ اس خوفناک گھڑی میں بھی نماز نہیں چھوڑ۔ مجھے میرے رب کی قسم اگر امام عالی مقام نماز چھوڑ دیتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن یہ فیصل آباد کے ڈاکٹروں کو پیغام ادھورا جانا تھا کہ ویلے کا ویلے چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ کسی حال میں سجدہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے عزیزو بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم
تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان رب اعلیٰ اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے۔